معاشرے میں ایک عام پھیلا جانے والا مرض جادو ہے یا کالا جادو، جس کو بلیک میجک کہتے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہو چکا ہے۔ حالانکہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، سائنس اس سے انکار کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود ہم اس توہم پرستی کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جادو یا کالا جادو ہوتا کیا ہے، ایک اس کا جواب ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا یہ واقعی ہم پر اثر کرتا ہے، کیا واقعی انسان کو جادو کے ذریعے سے مارا جا سکتا ہے، کیا رشتوں کو توڑا جا سکتا ہے، کیا کسی انسان کو قابو کیا جا سکتا ہے، کیا کسی حکمران کو قابو کیا جا سکتا ہے، کیا کسی ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی جادو کے ذریعے مارا جا سکتا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کا جواب انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر ہم دیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جادو کیا ہے؟ جب بھی ہم کسی غیر فطری چیز کا ذکر کرتے ہیں، مافوق الفطرت چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، مثلا جن، پری، بھوت یا اس طرح کا شیطان وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسی چیزیں جو عقل کے ماوراء ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جادائی چیزیں ہیں۔ جادو دراصل ایک آنکھوں کا دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر کچھ چیزیں ہمیں ایسی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں لیکن ایکچول میں وہ ویسی نہیں ہوتی۔ تو جادو دراصل ہے کیا؟ اس کے مختلف مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات تو کوئی اگر سپیچ کر رہا ہو، تقریر کر رہا ہو، یا اس کی باتیں ایسی ہوں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس نے تو یا اس کی باتوں نے تو میرے اوپر جادو کر دیا ہے، یعنی اس کے اثرات میرے اوپر آ گئے، میں اس کا قائل ہو گیا ہوں۔ دوسرا تو سیدھا جادو یا کالا جادو جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ وسط ترین فارم ہے یا بدترین قسم ہے جادو کی، کالا جادو، بلیک میجک، اور جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں بندے کو میں نے قابو میں کر لیا ہے، اپنے بس میں کر لیا ہے، اور کس کی مدد سے؟ شیاطین کی مدد سے یا جنات سے مدد لے کر میں نے جی فلاں کا رشتہ توڑ دیا ہے، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کر دیا ہے۔ ہماری عورتیں جو ہیں اس کا زیادہ شکار ہیں۔ اور تیسرا جو جادو کا ذکر ہے وہ قرآن میں اکثر آیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی، اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام خاص طور پر ان کا ذکر ہے، تو ان کو جب وہ کافروں کو دعوت دیتے تھے یا کوئی معجزہ کر کے دکھاتے تھے تو کافر کہتے تھے کہ یہ تو سری جادو ہے۔ تو یہ تو جادو کی مختلف ڈیفینیشنیں ہیں، لیکن دراصل کیا واقعی جادو ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا یہ واقعی ہمارے لیے اتنا خوفناک ہے کہ ہمیں اس سے ڈر کر رہنا چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آج کی سائنس یہ بات کہتی ہے کہ یہ سارے کی ساری توہم پرستی ہے، یہ ایک وہم ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ اور سائنس یہ اس کا حوالہ دیتی ہے کہ دیکھیں انسان کی ایک سائیکی ہے، انسان جس طرح سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان پانی پی کے یہ سمجھنا شروع کر دے کہ اس پانی کے اندر زہر ہے اور زہر نہ ہو تو وہ مر سکتا ہے، اور اس کے برعکس سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک بندہ زہر کا پیالہ پی رہا ہے، سب اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زہر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ زہر نہیں ہے، یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی، تو وہ بندہ یا تو بچ جائے گا یا پھر اس پر اس طرح کا اثر وہ زہر نہیں کرے گی۔ یہ سائنس کہتی ہے، اور اس طرح کے کئی ایکسپیریمنٹ پوری دنیا میں ہو چکے ہیں۔ لیکن ہم مکمل طور پر جادو سے انکار نہیں کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کی کوشش کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سچائی تو ہے کہ جادو ہوتا ہے، بے شک یہ آنکھوں کا دھوکہ ہی کیوں نہ ہو، یا انسان کے ذہن کو ہلکا سا ٹویسٹ کرنے کے لیے یا تبدیل کرنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، یہ ہے تو صحیح۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان کو اس حد تک قابو کیا جا سکتا ہے کہ اس کو مارا جائے، یا اس کو اسلام سے دور کر دیا جائے، یا اس کی حکمرانی ختم کر دی جائے۔ یہ سارے کا سارا وہم ہے۔ عام طور پر ہماری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو اگر سر درد بھی ہوتا ہے، یا ان کو پیٹ درد ہے، کوئی ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، یا کوئی کسی کا بچہ بیمار ہو گیا، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے میرے اوپر تعویذ کر دی ہیں، ٹونا کر دیا ہے، اور پھر وہ کیا کرتی ہیں، وہ ایک وہم کا شکار ہو جاتی ہیں۔ 99% ایسا ہے
کہ یہ وہم ہوتا ہے، یہ سچائی نہیں ہوتی، اور پھر جس طرح کا وہ وہم پالتی ہیں اسی طرح کی چیزیں ان کے ساتھ ہیپن ہوتی ہیں، اور پھر اس کو وہ دلیل کے طور پر پیش کر کے مختلف پیروں کے پاس جاتی ہیں۔ چلو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتا ہے، دم کرتا ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ مگر اگر آپ کسی ایسے بندے کے ہتھے چڑھ گئے جو اللہ کا نیک بندہ یا بزرگ نہیں ہے بلکہ جہلی پیر ہے، جس طرح مختلف لوگوں نے روپ دھارے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کا مس یوز بھی کر سکتا ہے اور غلط استعمال کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ اکثر عورتیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی اولاد اب نہیں ہوگی، کسی نے جادو کر دیا ہے، ان کا رشتہ نہیں ہوگا، جادو کر دیا گیا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے، جادو کر دیا گیا ہے یا تعویذ کر دیے گئے ہیں، پھر وہ جہلی پیر کے پاس جاتی ہیں اور پھر اس کا شکار ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر آپ جادو کو سچ بھی مان لیں، چونکہ علم تو ہے یہ، تو پھر بھی یہ آپ کو حکم نہیں ہے کہ آپ کسی عامل کے پاس جا کے عمل کروائیں۔ چلو قرآن و سنت سے اگر آپ اس کا علاج کرتے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں، جس طرح کل شریف ہے اور آپ وہ پڑھتے ہیں، آپ کوئی اور صورت پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ، کوئی اچھا پیر اور نیک صالح پیر آپ کو کہتا ہے کہ یہ صورت پڑھیں، اتنی بار پڑھیں، چلے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مگر اگر کوئی غلط عمل کرتا ہے، یعنی جادو کا توڑ، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بلیک میجک ہے یا کالا جادو ہے، تو اب اس کا توڑ بھی کالے جادو سے ہی ہو سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا توڑ ہمیں اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کا ایمان پختہ ہے تو آپ پر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی دلیل اس پر میں آپ کو یہ دوں گا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو افضل بنایا ہے، اشرف المخلوقات میں سے انسان کو رکھا ہے۔ اب اگر ایک بندہ جنات کی مدد سے یا شیطان کی مدد سے ہمیں گمراہ کر رہا ہے تو گمراہی کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر کیا وہ ہمارے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ کیسے مان سکتے ہیں ہم؟ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے تھا، اور جن کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ افضل مخلوق پر قابو پا لے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ماں کی پیٹ میں ایک بچے کو جن نے مار دیا، یہ جن کی مدد سے کسی عامل نے وہ کام کر دیا، میں اس کو ہرگز نہیں مانوں گا، چونکہ اللہ نے قرآن میں واضح کہا کہ میں نے انسان کو افضل مخلوق بنایا ہے، تو ایک کم تر مخلوق افضل مخلوق کو نہیں مار سکتی، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے اگر اس کا ایمان پختہ ہو۔ ہاں، گمراہ کر کے ضرور اس کو کہیں نہ کہیں کسی اور حوالے سے، مثال کے طور پر کہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں، یعنی ذہن ڈائیورٹ ہوا ہے اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک لاجیکل ریزن بن گئی کہ آپ کا ذہن کہیں اور تھا، آپ کچھ اور سوچ رہے تھے اور آپ نے دھیان نہیں دیا، سامنے کسی کے ساتھ آپ نے گاڑی کو مار دیا۔ لیکن مکمل طور پر اس کو کہنا کہ کنٹرول کسی نے حاصل کر لیا ہے، یہ غلط ہے، اور اس کا جواب میں قرآن سے دوں گا، چونکہ اللہ کہتا ہے قرآن میں، اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کی نظر بندی کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، جب انہوں نے فرعون کی محفل میں مختلف جادوگروں کے سامنے اپنی لاٹھی پیش کی تھی، اور اس سے پہلے جو دوسروں نے لاٹھیاں پیش کی تھیں اور وہ سانپ بن گئے، تو اس حوالے سے یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ اب انہوں نے جو رسیاں پھینکی تھیں یا لاٹھیاں پھینکی تھیں اور وہ سانپ بن گئے تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک نظر کا دھوکہ تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا معجزہ پیش کیا تو انہوں نے کہا یہ بھی جادو ہے۔ تو اس کے آیت کے آخر میں ایک بات بولی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا نبی جو بات کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی ہی بات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، آپ کا اور میرا خدا کہہ رہا ہے۔ پھر ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فلاں بندہ میرا دشمن ہے، اس نے جادو کے ذریعے مجھے ختم کر دیا، میری جاب نہیں لگ رہی، میری شادی نہیں ہو رہی، اسی طرح میری اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، میرا رزق اس نے بند کر دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے اور فریب ہے، اور اگر لوگ کرتے بھی ہیں تو آپ کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں زائل ہو جائیں۔
تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ کیا ذکر کیا کہ جادو کیا ہے، ایک آنکھوں کا دھوکہ، ایک اثر جو بظاہر ہمیں دکھائی دیتا ہے، 99% توہم پرستی میں نے اس کو کہا ہے۔ سائنس بھی آج کی اس کو نہیں مانتی، اور اگر 2% 3% ہم اس کو مان بھی لیں تو اس کا جواب صرف یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور دوسری بات اللہ نے انسان کو افضل بنایا، پھر ہمارے اوپر رحمت کے دروازے کھولے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان بھی پختہ ہو، ہم اللہ پر یقین بھی رکھتے ہوں، ہم نماز بھی پڑھتے ہوں، ہم تلاوت بھی کرتے ہوں، اور کوئی ایک عام بندہ ایک جاہل شیطان کی مدد سے ہمارے اوپر غالب ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، اور خاص طور پہ اپنی بہن بیٹیوں کو کہوں گا کہ یہ جو وہم آپ لوگوں نے پال رکھے ہیں ان سے نکل آئیے، چونکہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ جزاک اللہ۔